ہم اپنے ملک کی حالات خاص طور پر بارش کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے جو ہے ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ تقریباً روز اس طرح کی خبریں سننے کو آتی ہیں، ملتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے انسان کو اپنی زندگی کتنا عرصہ زندگی جینی ہے یہ نہیں پتہ، کب موت آئے گی یہ بھی نہیں پتہ۔ جہاں پہ بھی کسی کی موت لکھی ہوئی ہوتی ہے اللہ رب العالمین اس کو وہاں پر پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم اگر اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے کہ اس کو فلاں جگہ موت آنی ہے، وہ وہاں پہنچ جاتا ہے چاہے کسی طرح بھی ہو۔ اور بعض دفعہ دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ کیسے پہنچ گیا، لیکن کیونکہ اس کی موت وہاں پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ کوئی جیل میں مر جاتا ہے، کوئی راستے میں، کوئی مسجد میں سجدہ کرتے ہوئے، کوئی رات کو سوتے ہوئے، کوئی کسی پانی کی نظر، کوئی کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، یعنی جس کی جہاں پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے نا موت وہ وہاں پہ اس کو آ جاتی ہے۔ لیکن ہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ تعلیمات عطا فرمائی کہ تم دعاؤں کا اہتمام کیا کرو، اللہ رب العالمین سے اس طرح کے نقصانات سے پناہ مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کرو، اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ تو اگر ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ بلا وجہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دعائیں تو ویسے بھی تقدیر کو ٹال دیتی ہیں، یہ کہ ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن ہم جس یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، جس اہتمام کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے اور جس تسلسل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، اس طرح سے دعاؤں کا اہتمام نہیں ہوتا، ایسا یقین کا رشتہ جڑا ہوا نہیں ہوتا، اور ہم وہ وقت نہیں دیتے دعا کو، کیونکہ ہمارا عموماً جو ہے نا زیادہ تر لوگ سوائے 5 منٹ 6 منٹ 7 منٹ کے ان کو دعا مانگنی بھی نہیں آتی، بے شک اپنی زبان میں ہی صحیح، لیکن پھر بھی دعا جو ہے ٹوٹی پھوٹی ہماری ہوتی ہے، وہ بھی مطلب تھوڑی سی دعا مانگنے کے بعد وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، بے چینی لگ جاتی ہے اور ہم پوری دعا نہیں مانگ پاتے۔ تو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے ملک کی حالات کس طرح سے، خاص طور پر یہ بارشوں کی وجہ سے جو حالات پیش آ رہے ہیں، ایک تو ہوتا ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ انسان کو نہیں پتہ ہوتا ہے، وہ جتنی بھی احتیاط کر لے وہاں پہ اس کی موت اس کو گھسیٹ کے لے کے جاتی ہے۔ لیکن دوسرے پہلو کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمیں احتیاط بتائی گئی ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں احتیاط کریں اور ہمیں جو بتایا جا رہا ہے اس پر عمل کریں، اور ہم بھی کبھی کسی جگہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں ہمیں اس جگہ کا پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے دیکھیے نا، ہم کوئی اپلیکیشن لکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس کو اپلیکیشن لکھ رہے ہیں اور اس میں کنٹینٹ کیا ہونا چاہیے، اور یہ اپروو ہو جائے گی، کس صورت میں مجھے اپروول مل سکتی ہے، اور کیا کریں گے تو میری اپلیکیشن جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گی۔ تو بالکل اسی طرح جب ہم سفر کے لیے نکلتے ہیں تو روحانی تیاری بھی ہوتی ہے، جسمانی بھی ہوتی ہے، اور جس جگہ ہم جا رہے ہوتے ہیں وہاں کی معلومات بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ تو کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کا دل چاہتا ہے کہ چلے جی نکل جاتے ہیں، ذرا بچوں کی چھٹیاں ہیں، چلیے ذرا بور ہو رہے ہیں، فیملی ہماری جمع ہے، چلیے کوئی آؤٹنگ کر لیتے ہیں، بالکل ہونا چاہیے۔ اور آج کل کے تو پریشان ہیں ہم لوگ، اور ہمیں تھوڑا بہت کوئی ایسا موقع میسر آتا ہے تو پھر ہم اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنوں کو ٹائم دیتے ہیں، تو کوئی ایسی جگہ آؤٹ ڈور ہم کوئی ایک ایسا سسٹم رکھتے ہیں کہ چلیے اکٹھے ہو جائیں گے اور یادگار لمحات ہوتے ہیں۔ لیکن ایک کہ ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم جہاں جانا چاہیں اس کی تحقیق نہیں ہوتی، اس وجہ سے بہت نقصان اٹھاتے ہیں، بہت نقصان اٹھاتے ہیں۔ ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو الرٹ جاری کر دیا گیا کہ ناردن ایریاز کی طرف اگر جانا ہے پہلے اچھی طرح سے پتہ کر لیں، لیکن یہ کہ ان دنوں میں جو یہ مانسون کا سلسلہ ہے آپ لوگ اوائڈ کریں۔ اور یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف کوئی برف باری کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، مطلب بہت سارے نقصانات، بہت سارے جو ہے خطرات ہوتے ہیں وہاں پر، کہ جیسے یہ مڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، پھر
گلیشیئر جو ہے وہ پگھلنے سے سیلاب آتا ہے، برف باری کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے، پھر اسی طرح جو ہے بارشوں کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے، اور جب یہ سیلاب آتا ہے ایسے ایریاز میں، ایسے علاقوں میں، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بس اب سیلاب آ رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، بس ایک ہوا ہوتی ہے تیز، وہ لگ جاتی ہے اور بندہ ادھر ادھر دیکھنے سے پہلے وہ ڈوب جاتا ہے۔ تو بتایا بھی، بعض لوگوں کو بتایا بھی جاتا ہے کہ خدا را اب ان مواقعوں پہ آپ لوگ سفر نہ کریں، تھوڑا سا آگے رکھیں، تھوڑا سا پیچھے رکھیں، ان مانسون کے جو بھی سیزن ہے اس میں اوائڈ کریں، نہ جایا کریں۔ لیکن لوگ ہیں کہ چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ بھئی ہمیں تو اپنی روٹین کو دیکھنا ہے نا، ہم انتظار نہیں کر سکتے، تو لوگ چلے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ فیملی اکٹھی جاتی ہے اور واپس کوئی بھی نہیں آتا۔ چاہیے دیکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا، جو آفت جگہیں ہیں وہاں جانے سے اوائڈ کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کے محبوب جہاں پہ عذاب نازل جن جگہوں پر ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے محبوب کا کیا طرز عمل، کیا طریقہ رہا کہ وہاں پہ اللہ کے محبوب نے اپنا سر مبارک ڈھانپتے ہوئے گزر گئے تھے، اور وہاں سے جو آٹا گوندا گیا تھا وہاں کے پانی سے فرمایا تھا کہ ضائع کر دو، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ عذاب آیا ہے۔ ابھی تو ہمیں نہیں پتہ یہ سیلاب عذاب ہے، آزمائش ہے، یا ایک نیچر کا حصہ ہے، ہمیں نہیں پتہ نا، لیکن کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز حد سے تجاوز کر جائے وہ ہمارے لیے آزمائش ہے نا۔ تو جب پہلے زمانوں میں ایسے واقعات رونما ہوتے تھے، ان کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، ان کو اس چیز کی فکر ہوتی تھی کہ چلو ہم دعاؤں کا اہتمام کر لیں، وہ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں۔ ہمارا ایک طرز عمل، ایک طریقہ یہ ہو گیا کہ میں کیا گناہ گار، میرا تو گناہ ہی نہیں ہے، اگلا بندہ گناہ گار ہے، اگلا بندہ غلط ہے، اگلوں کے نفس کی تربیت کی ضرورت ہے، میری تھوڑی چاہیے۔ تو کئی دفعہ ہم اپنی تربیت سے محروم رہ جاتے ہیں، ہم اپنے اندر نہ جاننے کی وجہ سے۔ تو اگر ہر بندہ اپنے آپ کو خطا کار سمجھے، گناہ گار سمجھے، اپنے آپ کو توبہ کے لیے پیش کرے، تو ہمارے جو بڑوں کا طریقہ ہوتا تھا نا، وہ اجتماعی توبہ کرتے تھے، استغفار پڑھتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے، اپنے گناہوں کو اللہ کے آگے اعتراف کر کے، اپنے آپ کو مجرم بنا کے پیش کر کے اللہ کے آگے دہائی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے آگے دہائی دیتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ تو یہ دعاؤں کا اہتمام ہوتا تھا۔ تو آج کل کس طرح کیسے حادثات پیش آ رہے ہیں، گھروں میں پانی آ رہا ہے، گھر ڈوب رہے ہیں اور انسان مر رہے ہیں، گلیوں میں پانی سیلاب بن کے آ رہا ہے اور وہ گاڑیاں ڈوب رہی ہیں، اور ان کے بیٹھنے والے اس کے اندر وہ ان کی میتیں نہیں مل رہی ہوتی ہیں۔ کتنی تکلیف کا یہ وقت ہوتا ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کو آگے بتایا جاتا ہے کہ آپ کا پیارا مر گیا، کہ یہ دنیا نا دار المحن ہے، یہاں پہ کب کیسا حادثہ آ جائے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمیں ایک تو اہتمام کرنا چاہیے، احتیاط کہ جس جگہ ہم جا رہے ہیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، ہم اس کی خبر تو رکھیں۔ ہم جاتے ہیں ناران کہان اس سیزن میں، جگہ بہت خوبصورت ہے، لیکن ان کے لیے جہنم کا ٹکڑا بن جاتا ہے، جو جانے والے جن کے پیارے بچھڑ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے، اور کوئی وہاں پہ اپنے پیاروں کو کھو کے آ جاتا ہے، ان کی کبھی بھی پھر میت واپس نہیں آتی۔ یعنی یہ جانا نہیں چاہیے، ہمیں ہر طرح سے اہتمام کرنا چاہیے جاتے ہوئے۔ ہم ایڈونچر نہیں کرتے، ہم نیچر سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم نیچر سے کھیل نہیں سکتے، ہمیں اپنی احتیاط کرنی ہی پڑتی ہے۔ اس کے بعد بندہ پھر قدم اٹھاتا ہے، اور اس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم قربان جائیں کہ انہوں نے ہمیں شفیق باپ، شفیق ماں سے بڑھ کر ہمیں احتیاط بتائی، ہمیں ہر لمحے کے لیے دعائیں سکھائیں، کہ فرمائے کہ یہ تم اہتمام کر لو۔ تو روحانی تیاری بھی ہونی چاہیے سفر کے لیے، جسمانی تیاری بھی ہونی چاہیے، دونوں تیاریاں ہوں گی، پھر انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے پھر نکل جاتا ہے کہ اللہ آپ کے حوالے ہیں، ہم خیر سے لے کے ہمیں جائیں، یا اللہ خیر سے لے کر